آرکیالوجی میں انسان کے ماضی کو 3 بڑے ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے، جسے 3 ایج سسٹم کہتے ہیں۔ اس تقسیم کا پہلا دور پتھر کا دور تھا، جس میں انسان نے پتھر کے اوزار بنانے سیکھے۔ پتھر کے دور کے اختتام تک انسان دیہی زندگی کا آغاز کر چکا تھا۔ اس کے بعد انسان نے دھات کا استعمال شروع کیا اور اپنے رہن سہن میں غیر معمولی ترقی کی۔ اس دوسرے دور کو ہم برونز ایج یا تانبے کا دور کہتے ہیں، جو کم و بیش آج سے 5500 سال قبل شروع ہوا۔ پتھر کے اوزار اگرچہ ابتدائی طور پر بہت مفید تھے اور انسان ہزاروں سال تک ان کا استعمال بھی کرتا رہا، لیکن ان سے محدود پیمانے پر اوزار بنائے جا سکتے ہیں، اور انسان کی جو بڑھتی ہوئی ضروریات تھیں ان کے لیے یہ پتھر کے اوزار ناکافی تھے۔ دوسری طرف لوہا موجود تو تھا، لیکن لوہے کو کیونکہ پگھلانے کے لیے بہت زیادہ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے، تو انسان اتنا ٹیمپریچر اچیو کرنے کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں اب تک بنا سکا تھا۔ تو اس صورتحال میں انسان نے پھر کاپر جو ہے اس کا انتخاب کیا، اور کاپر کے ساتھ پھر مختلف دھاتوں کو ملا کے جن کا میلٹنگ پوائنٹ کم ہوتا ہے، برونز تیار کیا۔ اب برونز جو ہے وہ نسبتاً پائیدار بھی تھا اور مضبوط بھی تھا، اور اس کو پگھلا کے مختلف سانچوں میں ڈھال کے مختلف قسم کے اوزار بنائے جا سکتے تھے۔ اب ان اوزاروں کی مدد سے پھر انسان نے زراعت کے اندر بہت ترقی کی، اور اسی طرح شکار کے طریقے ہیں یا دیگر چیزیں ہیں، تو مختلف قسم کے اوزار اور ہتھیار بنا کے جنہیں روزمرہ کی ضروریات یا جنگ کی صورت میں استعمال کیا جاتا رہا۔ تو اس طرح انسان نے پھر ایک نیا سنگ میل جو ہے وہ طے کیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے۔ برونز ایج میں انسان نے نہ صرف پکی ہوئی اینٹ سے گھر بنائے اور شہر بسائے، بلکہ تجارت، سیاست، تحریر اور بڑے پیمانے پر زراعت بھی شروع کر دی۔ اس دور میں ظروف سازی، مجسمہ سازی، زیورات اور مہرے بنانے کی صنعت کے ساتھ ساتھ تہذیب و تمدن کے تمام بنیادی لوازمات نے بھی غیر معمولی ترقی کی۔ اس دور میں قدیم دنیا کی عظیم تہذیبوں نے بڑے بڑے دریاؤں کے کنارے جنم لیا اور ایسے عظیم آثار چھوڑے جنہیں دیکھ کر آج بھی ہم دنگ رہ جاتے ہیں۔ ان میں دریائے نیل کے کنارے مصر کی تہذیب، دجلہ و فرات کے درمیان میسوپوٹامین تہذیب، اور دریائے سندھ کے کنارے وادی سندھ کی تہذیب قابل ذکر ہیں۔ برونز ایج میں جو دنیا کے نقشے پہ مختلف تہذیبیں ابھر کے سامنے آئیں، ان میں ایک طرف تو بہت زیادہ باتیں ہیں جو ان میں مشترک تھیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن میں ان میں کافی فرق تھا۔ مثلا جو میسوپوٹامیہ کے اندر تہذیب تھی، وہاں پہ جنگی بنیادوں پہ قائم ہونے والی حکومتیں بنتی ٹوٹتی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ دوسری طرف جب ہم مصر کی تہذیب کی طرف دیکھتے ہیں تو جنگی مہمیں تو یہاں پہ تھیں، لیکن زیادہ جو ان کے آرٹ کے اندر ہمیں چیز نظر آتی ہے وہ یہ تھی کہ غلامی اور غلاموں پہ پھر کیا جانے والا جبر وہ بہت نمایاں ہے۔ اور پھر جو عظیم عمارات بنائی گئی جن میں احرام بھی شامل ہیں، مختلف مندر شامل ہیں، محل شامل ہیں، ان میں جو پھر ان سے بالجبر لیبر لی جاتی تھی وہ بہت واضح طور پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ جبکہ انڈس ویلی سویلائزیشن جو وادی سندھ کی تہذیب ہے، اس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر ایسی چیزیں ہمیں نہیں نظر آتی، اور بظاہر وہ ایک پرامن اور جنگ و جدال یا جبر سے ہمیں صاف نظر آتی ہے۔ برونز ایج میں جب انسان اناج اگانے کے قابل ہو گیا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری آتی چلی گئی، اور انسان اپنی ضرورت سے زائد اناج اگانے لگا۔ پھر لوگوں کو اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی کہ جو اناج ان کی ضرورت سے زائد ہے اس کو کسی طریقے سے محفوظ کیا جا سکے، اور اس کے بعد اس کا ریکارڈ بھی رکھا جائے۔ جب ریکارڈ رکھنے کی طرف انسان کی توجہ مرکوز ہوئی تو اس سے انسان کا ذہن اس طرف گیا کہ کسی طریقے سے لکھ کر اس ریکارڈ کو محفوظ کیا جا سکے۔ رائٹنگ کا آغاز بھی اس وجہ سے ہوا۔ دوسری طرف بہت ساری سوسائٹیز بنی ہوئی تھی چونکہ، کچھ سوسائٹیز کے پاس یا کچھ لوگوں کے پاس کوئی چیز زائد ہوتی تھی اور کوئی چیز کم ہوتی تھی۔ جو چیز انسان کے پاس دستیاب نہیں ہوتی تھی وہ چیز پھر باہر سے منگوائی جاتی تھی، اور اس طرح اس چیز کا حساب رکھنے کے لیے پھر جو مختلف سوسائٹیز تھی برونز ایج میں،
ان کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمارا کوئی حکمران ہو پراپر جو ان چیزوں کا حساب کتاب رکھ سکے. سو دنیا میں پہلی دفعہ اس دور میں ہی سیاسی طور پر حکمرانی کا آغاز بھی ہوا. فن تعمیرات اور مجسمہ سازی میں مصری تہذیب سب سے زیادہ ترقی یافتہ تھی. ہزاروں سال قدیم اہرام مصر اور فرعین مصر کے مجسمے اور مندر اس بے مثال ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. اس کے مقابلے میں وادی سندھ کی تہذیب میں ہمیں عجیب محلوں یا مندروں کے آثار نہیں ملتے اور نہ ہی بہت بڑے مجسمے ملتے ہیں. وادی سندھ کی تہذیب کی خصوصیات میں سب سے اہم ان کی بے مثال ٹاؤن پلاننگ تھی. برونز ایج کی ایک اہم ایجاد مختلف تحریرات کا آغاز ہے. ان میں مصر کے ہیروگلائفس، میسوپوٹامیہ کا کیونیفارم خط جسے خط میخی یا خط گلی کہتے ہیں، اور وادی سندھ کا ہڑپن اسکرپٹ ہے جسے آج تک سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہڑپن اسکرپٹ ہمیں زیادہ تر یہاں استعمال ہونے والی مہروں پر ملتا ہے جنہیں تجارتی اغراض کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. ان کے علاوہ غلے کے برتنوں اور بعض زیورات پر بھی یہ اسکرپٹ لکھا ہوا ملا ہے. برونز ایج کی جو سب سے اہم ایجاد ہے وہ پہیے کی ایجاد ہے، اور یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا کہ اس پہیے کی ایجاد نے انسانی تاریخ میں ایک انقلاب برپا کیا. اگر ہم انسان کی تاریخ کو دیکھیں تو پہلے دن سے لے کر آج تک جتنی بھی انسان نے ترقی کی صنعتی طور پر، تو وہ ساری کی ساری اس پہیے کی ایجاد کے اوپر ہی بیس کرتی ہے. اس کے علاوہ جو نئی سے نئی سفری سہولیات آج انسان استعمال کر رہا ہے وہ ساری کی ساری بھی اس پہیے کی ایجاد کے اوپر ہی بیس کرتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے لوہے کو پگھلانے اور استعمال میں لانے کا بھی طریق سیکھ ہی لیا، اور آہستہ آہستہ لوہے نے تانبے کی جگہ لے لی. برونز ایج میں عروج حاصل کرنے والی عظیم تہذیبیں موسمی تغیرات اور دریاؤں کے رخ بدلنے سے متاثر ہونے لگیں، اور ان کی جگہ اور لوگوں نے لینا شروع کر دی، اور یہ دور انحطاط کا شکار ہو گیا.